پاکستان کی ہر حکومت کو پاکستان ٹیلی ویژن پر کامل کنٹرول کا جنون لاحق رہا ہے۔ یہ جنون بسا اوقات عطاف کی صورت اختیار کرتے ہوئے اس ادارے سے وابستہ سینئر ترین افسروں کی زندگی بھی اجیرن بنا دیتا۔ نجی محفلوں میں وہ دلوں میں جمع ہوئے غبار کو تلخ نوائی سے کم کرنے کی کوششوں میں مصروف رہتے۔ دو افراد کا اس تناظر میں رویہ مگر حیران کن حد تک استثنائی رہا۔ ایک تھے مرحوم آغا ناصر اور دوسرے ہیں اختر وقار عظیم صاحب۔ ان دونوں سے میرا بہت قریبی تعلق رہا ہے۔ لہجہ ان کا مستقل دوستانہ رہتا ہے، چہرے پر قناعت بھری مسکراہٹ ہو رہے گا کچھ نہ کچھ والی بے نیازی کے ساتھ نہایت ثابت قدمی سے کچھ نیا کرنے کی کوششوں میں مگر آغا صاحب کی طرح اختر وقار عظیم صاحب نے بھی پاکستان ٹیلی ویژن کی تاریخ آنے والی نسلوں کے لیے رقم کر رکھی ہے۔ وہ دونوں اس ادارے سے اس دور میں وابستہ ہوئے تھے جب کسی بھی نوع کی تخلیقی تڑپ رکھنے والے شخص کا پی ٹی وی سے ہر صورت تعلق لازمی تصور ہوتا تھا۔ ایسے کئی افراد کو اختر صاحب نے چند ہم سفر کے عنوان سے ایک اور کتاب لکھ کر قارئین کے وسیع تر حلقے سے متعارف کروانے کی کوشش کی ہے۔ کئی دن قبل مجھے یہ کتاب اختر صاحب نے بہت شفقت سے بھجوائی تھی۔ بستر کے سرہانے پڑی رہی۔ ہفتے کی رات سونے سے قبل اسے کھولا اور ختم کرنے کے بعد ہی سو پایا۔ اس کتاب میں آغا ناصر، شعیب ہاشمی، منو بھائی اور اسلم اظہر صاحب کے علاوہ دیگر کئی ایسی مشہور شخصیات کا ذکر ہوا ہے جن کی شفقت بھری نگرانی میں ذاتی طور پر میں بچپن سے جوانی میں داخل ہوا۔ خود کو عمر بھر کے لیے ان کا چھوٹا ہی تصور کرتا ہوں۔ پھکڑ پن سے تمام تر رغبت کے باوجود کبھی ہمت نہیں ہوئی کہ ایسے قداور لوگوں کی خامیوں کو بھی بیان کر پاؤں۔ اختر صاحب کی کتاب کھولتے ہی کمینی خواہش بیدار ہوئی کہ وہ پی ٹی وی کے انتہائی متحرک پروڈیوسر سے شروع ہو کر بعد ازاں مینیجنگ ڈائریکٹر کے عہدے پر براجمان رہنے کی وجہ سے اپنے روبرو عیاں ہوئی ایسے افراد کی چند خامیاں بھی روانی میں لکھ دیں گے۔ پروفیسر وقار عظیم کے فرزند سے ایسی توقع رکھنا مگر بچگانہ ثابت ہوئی۔ اپنے ساتھ گہرے تعلق میں رہے ہر شخص کا ذکر انہوں نے نہایت احترام اور وقار سے کیا ہے۔ سوشل میڈیا کے اس دور میں جب ہر شخص کی بھد اڑانا معاشرے کا عمومی رویہ بن چکا ہے، اختر صاحب کی کتاب پرخلوص متانت کا بھرپور اظہار ہے۔ انہوں نے اپنے ساتھ تعلق میں آئے ہر فرد کی خوبیوں ہی کو اجاگر کیا، غیبت سے مکمل احتراز برتا، بد کلامی سے کتاب کو سنسنی خیز بنا کر مارکیٹ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اختر صاحب کی کتاب پڑھنے سے قبل میرا دل اگرچہ بہت جلا ہوا تھا۔ ہفتے کی صبح سے واٹس ایپ کے ذریعے کئی افراد مجھے ایک ویڈیو کلپ بھیجتے رہے۔ اس کلپ میں عمران حکومت کے کارپوریٹ وزٹ شمار ہوتے اسد عمر صاحب اسلام آباد میں اپنی جماعت کے جنونی مداحین کے ایک گروہ سے خطاب کر رہے ہیں۔ جوش خطابت میں اپوزیشن جماعتوں کے اسلام آباد کی جانب مارچ کی صورت بڑھنے کا ذکر بھی کیا اور نہایت ڈھٹائی سے تڑی لگائی کہ وہ اگر اس شہر آئے تو یہاں مقیم تحریک انصاف کے متوالے انہیں بہت کٹ لگائیں گے۔ اسد عمر صاحب کی لگائی بڑک نے مجھے غصہ دلانے سے قبل اگرچہ بہت حیران بھی کیا۔ گزشتہ مہینے کے آخری 2 ہفتے ہم نے بہت کرب میں گزارے ہیں۔ لاہور سے ایک مذہبی تنظیم کے مشتعل ہوئے افراد لشکر کی صورت اسلام آباد آنا چاہ رہے تھے۔ ریاستی قوت کا وہی معنی استعمال بھی انہیں روکنے میں ناکام ہوتا نظر آیا۔ واضح نظر آتی مذکورہ ناکامی کے باوجود فواد چودھری صاحب ریاستی رٹ کو ہر صورت لاگو کرنے کی تڑی لگاتے رہے۔ وزیر داخلہ ہونے کے باعث راول پنڈی کی لال حویلی سے اٹھے بقرات عصر بھی زبانی کلامی ریاستی ڈنڈ دکھاتے رہے۔ مسلسل جاری رہی یہ بھڑکیں مگر بالآخر کام نہیں آئیں۔ 22 کروڑ رعایا کی مالک ریاست و حکومت مفتی منیب الرحمان صاحب کی فراست سے رجوع کرنے کو مجبور ہوئی۔ مذہبی تنظیم کو اب ہر صورت
لچک اور نرمی دکھاتے ہوئے رام کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ ان کاوشوں کے تناظر میں اپوزیشن جماعتوں کو کٹ لگانے کی تڑی یقیناً انتہائی مضحکہ خیز نظر آتی ہے، خاص طور پر ایک ایسے وزیر کی جانب سے جو کئی ماہ تک خود کو معیشت کا حتمی ماہر شمار کرتے ہوئے IMF سے رجوع کرنے کو آمادہ نہ ہوئے۔ بالآخر وزیر اعظم صاحب نے انہیں واٹس ایپ پر حکم دیتے ہوئے وزارت خزانہ سے فارغ کر دیا۔ ان کی جگہ ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب نے سنبھالی۔ وزارت سنبھالتے ہی IMF سے انہوں نے ایک طویل المدت معاہدہ کیا۔ وہ اب خود بھی وزارت خزانہ سے فارغ کر دیے گئے ہیں۔ ان کی جانب سے ہوا معاہدہ مگر آج بھی پوری وحشت کے ساتھ بروئے کار لایا جا رہا ہے۔ میرے اور آپ کے گھروں میں استعمال ہوئی بجلی کے نرخ ناقابل برداشت حد تک بڑھتے جا رہے ہیں۔ سردیوں کا آغاز ہوتے ہی ہمارے چولہوں کے لیے گیس بھی غائب ہونا شروع ہو چکی ہے۔ گیزر اکثر بند ہو جاتے ہیں، ہیٹر فقط تھوڑی دیر کے لیے ہی جلائے جا سکتے ہیں، اور اس ضمن میں ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے والا ماحول بنتا محسوس ہو رہا ہے۔ ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپے کی قدر بھی تاریخی حد تک گر چکی ہے۔ عوام کے دلوں میں وسیع پیمانے پر مسلسل جمع ہوتی پریشانیوں کے اس موسم میں اسد عمر صاحب جیسے ذہین و فطین تصور ہوتے وزراء کو تسلی دیتا رویہ اختیار کرنا چاہیے تھا۔ وہ مگر بے بس و پریشان ہوئے لوگوں کو کٹ لگانے کی تڑی لگا رہے ہیں۔ ان کا غضب فقط اپوزیشن جماعتوں تک ہی محدود نہیں رہا، میڈیا میں موجود اپوزیشن کے مبینہ سہولت کار بھی ان کی طیش بھری تقریر کی زد میں آئے۔ ہفتے کے 5 دن صبح اٹھ کر نہایت احتیاط کے ساتھ یہ کالم لکھتے ہوئے میں حیران و پریشان رہتا ہوں کہ کامل فرما بردار ہوئے میڈیا سے موجودہ حکومت اب بھی شکوہ کناں کیوں رہتی ہے۔ میری دانش میں تو اب کوئی ایک صحافی بھی دست قاتل کے شایع نہیں رہا ہے۔